عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. مہم ان کے گورنروں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی وجہ سے ان کے خلاف مہم کھڑی ہوئی تھی. یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام خود حضرت عثمان غنی پر، یعنی آپ تو قتل کا الزام مجھے پر رکھ دو والا مسئلہ ہے. یعنی اب چلو کہانی ہی ختم ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور اپنی شہادت کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نرا جھوٹ ہے. دراصل شہادت کا جو مسئلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش آیا، وہ عبداللہ بن سبا جو سازشی گروہ تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا. اور آپ کے جو گورنر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ انتہائی دانش مند تھے اور بہتیرے گورنر جن پر اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں کہ ان کی وجہ سے مسئلہ پیش آیا. بہر جن پہ اعتراض ہے بہتیرے گورنر خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ لوگ کام کر چکے ہیں. وہ لوگ ان کے زمانے میں گورنر تھے. اس کی اگر تفصیل جاننا ہو، کیونکہ اس کی تفصیل ابھی کچھ آئے گی، شیخ کفایت بھی بعض گورنروں کا مسئلہ لیں گے، ان پر الزام ہے. اور اگر اس کی تفصیل لینی ہو آپ کو یہ اس جھوٹ کی، تو خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت حافظ شیخ صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے. اس میں ان کے گورنروں پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں بہت خوبصورت انداز میں اور تفصیل سے ان اعتراضات کا جائزہ لیا گیا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو یہاں دہراؤں. اس کلپ کا جواب میں نے مختصر ذکر کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور ان کے گورنروں کی وجہ سے بات شروع ہوئی تھی. ان کے گورنروں کی وجہ سے شہادت کا واقعہ پیش آیا، بالکل غلط ہے. جو سازشی گروہ تھا اس کو کچھ بھی چاہیے، کوئی بھی موقع چاہیے جھوٹا اور سچا، تو سازشی گروہ یہ کام کر رہا ہے. کہ عبداللہ بن سبا کا بھی دفاع کیا ہے مرزا نے عبداللہ بن سبا کا بھی دفاع کیا، اور اس کا دفاع شیعہ بھی کرتے ہیں. شیعوں کی زبان سیدھے شیعہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا جو کردار گھڑا گیا ہے وہ بنو امیہ کو بچانے کے لیے، اور سیم بات پیغمبر بھی کہتا ہے کہ یہ جو کردار گھڑا گیا ہے وہ جو ہے بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو، میں نے ابھی اس سے آواز آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، اس میں انہوں نے یہ بات کبھی انکار ہی نہیں کیا کہ بھئی ایک سازشی گروہ ہے اور آپ کا جو قتل ہے، آپ کی جو شہادت ہے وہ ایک حادثہ ہے اور اس کے کرنے والے سازشی لوگ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی کلیم نہیں کیا. اس کا صاف مطلب ہے کہ ایک سازشی گروہ موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر فرصت ملی ہوتی اور آپ کی خلافت کو اگر استحکام ملا ہوتا تو آپ ایک ایک کر کے جو ہے ان لوگوں کو قتل کرتے. اور تاریخ کی کتابوں میں ایک پورا مختصر میں مضمون میرے پاس عربی میں موجود ہے. تاریخ کی کتابوں میں ان قاتلین کے نام بھی آئے ہیں، جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، ان میں سے 10-20 لوگوں کے نام بھی آئے ہیں. تو بہرحال یہ کہنا کہ آپ کے گورنروں کی وجہ سے معاملہ آیا، یہ نرا جھوٹ ہے. تیسری کلپ چلائی جائے تو انشاءاللہ اس میں اچھا، میں ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں نے اسباب بھی تو بیان کیے نا. تاریخ کی کتابوں میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جو لوگ قتل کرنے والے تھے وہ کیا ایلیگیشنز کیا لگائے تھے. تو وہ ایلیگیشنز آپ پڑھیے، مقتل عثمان پر بہت ساری تفصیل سے کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ میں وہ روایتیں موجود ہیں. مطلب حضرت عثمان پہ کیا ایلیگیشنز تھے، ان پہ الزام، مطلب ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ شخص ہیں جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جو احد میں جو ہے وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے. اور ایک الزام یہ تھا کہ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ مدینہ میں ایک چراگاہ جو ہے وہ مسلمانوں کی وہ اپنے لیے خاص کر لی ہے. اور ایک الزام یہ تھا کہ مطلب اس قسم کے الزامات ہیں. اس میں آپ جو الزامات لگائے گئے ہیں حضرت عثمان پر، انشاءاللہ تعالیٰ ان الزامات کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو اس میں جو خود بلوائی تھے، یعنی جنہوں نے آ کر کے صحابہ کرام سے حضرت عثمان کی شخصیت پر اعتراض کیا تھا، اعتراضات تو انہوں نے خود رکھے ہیں نا، اور خود اس صحابہ کرام نے اس پر حضرت عثمان کا دفاع کیا ہے. جیسے ان سے کہا گیا کہ یہ وہ تھے جو بدر میں شریک نہیں تھے. ایک آدمی آیا غالباً عبداللہ ابن عباس کے پاس یا عبداللہ ابن عمر کے پاس، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ
کیا حضرت عثمان بدر میں شریک تھے کہ نہیں شریک تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں شریک تھے. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا حضرت عثمان ہی تو ہیں جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے جان بچا کر کے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھاگ گئے تھے. پھر کہا کیا حضرت عثمان ایسے شخص نہیں ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ نہیں لیا؟ کہاں حصہ نہیں لیا. اس نے کہا اللہ اکبر، یعنی یہ وہ لوگوں میں سے تھا جو سبائی تھا. تو اس نے بڑا اللہ اکبر نعرہ لگایا کہ دیکھو نا یہ بدر میں شریک تھے اور عہد میں یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے اور انہوں نے جو ہے نا بیعت رضوان میں بھی حصہ نہیں لیا. اور اللہ اکبر بول کر کے وہ جانے لگا. تو اس کو حضرت عبداللہ ابن بار واپس بلایا، کہا کہ ہاں اور میں تم کو پوری تفصیل بتاتا ہوں. جہاں تک معاملہ ہے بدر کا، تو بدر میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے شریک ہونے کے لیے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی رقیہ، اللہ کے نبی کی بیٹی اور ان کی بیوی حضرت رقیہ جو ہے وہ ان کے نکاح میں تھی اور وہ شدید بیمار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا. اللہ کے نبی نے خود منع کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بدر میں نہیں چلو گے، بلکہ تم جو ہے وہ رقیہ کی تیمارداری کرو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روکنے ہی کی وجہ سے وہ وہاں پر رکے تھے، ورنہ وہ تو بدر میں شرکت کے لیے آئے تھے. اور واقعتاً حضرت رقیہ اتنی بیمار تھی کہ جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ملی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے آئے ہیں، تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کو دفنا کر کے قبرستان سے باہر آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ ان کو بدر میں شریک مانا کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بولنے سے رکے تھے، بلکہ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کو جتنا حصہ مال غنیمت میں دیا گیا، حضرت عثمان کو اتنا حصہ مال غنیمت میں دیا گیا. تو بدر کا معاملہ یہ ہے. احد کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت صورتحال اس طرح کی بنی تھی، یعنی پوری تفصیلات آپ اگر جا کر کے دیکھیں تو شروعات میں مسلمانوں کو فتح ملی، اچانک جو ہے وہ حضرت خالد ابن ولید نے جو پیچھے سے حملہ کر دیا اور اتنا بڑا کیاس ہوا کہ صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک صحابہ وہ تھے، یعنی جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس افواہ کے بعد صحابہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ صحابہ تو وہ تھے جن کو پتا تھا اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی، وہ اللہ کے نبی کے پاس تھے تو وہ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے رہے. کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے کہا جب اللہ کے نبی وفات پا گئے تو اب ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے، تو وہ دشمنوں سے پھر بھیڑ گئے، اپنی جان کی بازی لگا دی. کچھ صحابہ وہ تھے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ کوئی ان کو کمانڈ کرنے والا نہیں تھا اور خبر یہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے. تو وہ جو ہے نا انہوں کو اس وقت یہ مناسب لگا کہ اس وقت پرائرٹی میں یہ ہے کہ اپنی جان بچانی چاہیے، تو وہ مدینہ کی طرف چلے تاکہ اگر اللہ کے نبی وفات پا گئے تو کم سے کم اپنی جان بچا لی جائے. تو یہ صحابہ ان میں حضرت عثمان بھی شریک تھے، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ جنگ جاری تھی اور اس حالت میں وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگے تھے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو کیوس پھیلا تھا اس کی وجہ سے بعض صحابہ کو یہ لگا کہ اب جب اللہ کے نبی موجود نہیں رہے تو جنگ ایک طرح سے اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے، تو اس وقت پرائرٹی میں یہ ہوئی کہ اپنی جان بچا لی جائے، تو مدینہ کی طرف چلے. حضرت عثمان اس میں تھے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عثمان کی چھوٹی سی غلطی تھی، اور حضرت عثمان اکیلے نہیں تھے، اور بھی کچھ صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے. پر ان سارے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اف اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ان کی معافی کا بیان قرآن مجید میں نازل ہوا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے. یہ تیسرا الزام یہ تھا کہ بیعت رضوان میں نہیں شریک تھے، تو انہوں نے کہا بھائی بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کی وجہ سے تھی، حضرت عثمان ہی کے قتل کی افواہ پھیل گئی جب وہ صلح حدیبیہ میں موقع پر جب وہ گئے مکہ کے مشرکین سے ملنے کے لیے، اور مکہ کے مشرکین نے ان کو روک لیا اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، تو انہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت رضوان ہوئی تھی. اور وہ شریک کیا نہیں تھے، ان کے لیے تو اتنے شرف کی بات ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ الگ سے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت رضوان میں رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے. اور اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کا ہے. تو جو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے گورنروں کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، جبکہ جو لوگ بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا انہوں نے وہ الزامات رکھے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اسٹریم آگے بڑھے گی تو وہ سارے الزامات آپ کے سامنے آئیں گے کہ کون کون سے الزامات لگائے گئے. حضرت عثمان سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک اپنی چراگاہ خاص کر لی ہے. حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا ان بلوائیوں کا کہ یہ جو چراگاہ میں نے خاص کی ہے بھائی یہ میں نے اپنے لیے خاص نہیں کی، یہ تو حضرت عمر نے خاص کی تھی، اور یہ میرے کوئی ذاتی اونٹ نہیں چڑھتے، میرے پاس تو 2 اونٹ ہیں جو میں نے رکھے، وہ میں نے الگ رکھے. یہ چراگاہ جو میں نے مدینہ میں خاص کی ہے یہ تو بیت المال کی اونٹوں کے لیے ہے، اور یہ کام میں نے پہلے نہیں کیا ہے، تو حضرت عمر نے پہلے کیا تھا. اب میرے زمانے میں کیونکہ بیت المال کے اونٹ بڑھ گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے اونٹ ہیں، تو ان کے لیے چراگاہ میں نے خاص کی ہے. تو اس قسم کے جو الزامات ثابت ہیں، کچھ الزامات تو وہ ہیں جن کا کوئی جو ہے نا سر پیر نہیں ہے، جھوٹی باتیں. پر یہ کہنا کہ گورنروں کی وجہ سے قتل کیے گئے، تو یہ تو جو سبائی تھے، جو بلوائی تھے، جنہوں نے قتل کیا، انہوں نے تو جتنے بھی الزامات لگائے وہ حضرت عثمان ہی پر لگائے ہیں، اور ہر الزام کا جواب صحابہ نے دیا ہے. خود حضرت عثمان سے جب نیگوشیشن ہونے لگا ہے، یہ جو بلوائی آئے تھے، یہ تو مطلب پورا ابھی شہادت کا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ بلوائی آئے تو انہوں نے اپنے ایلیگیشن حضرت عثمان کے سامنے رکھے تھے،
حضرت عثمان نے ایک ایک الزام کا جواب دیا, اس میں کہیں یہ صورتحال تھی نہیں کہ گورنروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تو یعنی ایک عجیب سی بات ہے جو شعبان بھائی نے کہا کہ یہ بلوائیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حضرت عثمان ہی کو جو ہے نا وہ اس میں ملزم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تو یوں کرو, قتل کا الزام مجھے پر رکھ دو. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, اور یہ پوری تاریخی جو روایات حضرت عثمان کے بارے میں موجود ہے اس کے خلاف ہے. اور بھی کچھ الزامات ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر میں بات کروں گا آگے. جی انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر شیخ. ہم تیسری کلپ پلے کر دیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.